الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی سورۃ العادیات فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. بشک موبائل پاس ہیں تو بشک کھول لیں. آپ کے سامنے بھی آیات کھلی ہوں تو ذرا زیادہ توجہ رہتی ہے. بعض کے پاس اگر ترجمے والا ہو تو ترجمے والا کھول لیں. تو سورہ والعادیات 100 نمبر سورت ہے. سر ہمارے یہاں جو کم سے کم قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم بچوں کو پہلی 15-20 صورتیں تو زبانی یاد کرا دیتے ہیں کہ نمازوں میں پڑھنی ہوگی. والضحیٰ تک شاید 21 بنتی ہیں تو یہ تو 14-15 نمبر پر ہی آئے گی, 15 نمبر پر آئے گی اگر پیچھے سے آئیں تو. اس کا مطلب یہ آیت صورت ایسی ہے جو ہمیں کافی امید ہے کہ سب کو الحمدللہ زبانی یاد بھی ہوگی اور اکثر کبھی کبھار ہم نماز میں پڑھتے بھی ہوں گے یا کبھی کبھار سنتے بھی ہوں گے نماز میں. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے اکثر نے اس پہ کبھی توجہ نہ دی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے میسیج کیا ہے. تو یہ اجتماعی مطالعہ قرآن کا پروگرام اسی لیے رکھتے ہیں کہ کبھی مل بیٹھ کے اجتماعی مطالعہ کر لیں تاکہ پھر جب ہماری توجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر کام جو کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے تو ابس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات ہمیں بتائی ہے نصیحت کی بات تو وہ ہم تک پہنچ جائے, ہمیں سمجھ آ جائے, شاید ہماری زندگی میں کچھ اثرات بھی وہ مرتب کر دے. تو پہلی آپ دیکھیں جو 6 آیات ہیں 6 کے بعد جا کے جی مائی پہلے سب کے پہلے لا آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک ہی بات چل لا ہے. فالموریات قدحا کے بعد بھی لا ہے, فالمغیرات صبحا کے بعد بھی لا ہے. لا نہیں نہ رکو یعنی بات چل رہی ہے ابھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 صفتیں بیان کی ہیں قسم اٹھائی ہے جس کی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھا رہے ہوں تو آپ سمجھیں کہ یہاں جو بات جو بتائی جا رہی ہے اس میں اس کا کوئی تعلق ہے, کوئی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں اس بات کی قسم اٹھا رہے ہیں. تو پہلی جو بات جس پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ والعادیات ضبحا. ضاد سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے ان کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. یا یہ نہیں بتایا, کسی کا ذکر نہیں کیا, لیکن وہ صفات سے مفسرین نے اندازہ لگایا ہے اور بلکہ صحیح سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کیا مراد ہے. لیکن باہر جو الفاظ ہیں اس کا مطلب صرف ترجمہ اتنا بنتا ہے قسم ہے ان کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. تو زیادہ تر مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے جو صحیح بھی بنتا ہے کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں. وہ جب بھاگتے ہیں تو پھنکارے مارتے ہوئے ان کا ایک انداز. شروع میں بعض مفسرین نے اونٹ بھی لکھا تھا لیکن اونٹ پر یہ صفات پوری نہیں آتی, اس لیے 80% سے 90% مفسرین نے اس سے گھوڑے ہی مراد لیا ہے. اور دوسری صفت یہاں بیان ہو رہی ہے فالموریات قدحا, اور پھر وہ چنگاریاں جھاڑتے ہیں. یہاں سے بھی کنفرم ہوتا ہے یعنی اپنی ٹاپوں سے. گھوڑوں کا ہمیں پتہ ہے ان کے نیچے لوہے کے نال کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں مختلف زبانوں میں, وہ بنے ہوتے ہیں. ہارس شو کہتے ہیں اس کو, آپ نے انگلش میں نام لیا تو جو بھی کہتا ہے. تو وہ جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں وہ بھاگتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اور خصوصی طور پر اگر رات کو بھاگ رہے ہوں تو اندھیرے میں تو نظر بھی آتا ہے. ویسے بھی 2 پتھر زور سے ٹکرائیں تو ہلکی سی نکلتی ہے, دن میں شاید محسوس نہ ہو. تو یہ ایک تو بھاگنے کی بات ہو رہی ہے دوڑنے کی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ججمنٹ یہ ہے کہ یہ رات کو بھاگ رہے ہیں. تیسری بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ فالمغیرات صبحا. پھر وہ صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں, یعنی رات کو بھاگ کے ٹریول کیا, اب صبح کے ٹائم وہ اپنے ٹارگیٹ پر پہنچ گئے ہیں اور صبح ہی صبح انہوں نے شب خون مارا ہے. اور صبح ہی صبح یعنی وہ لوگ ابھی سوتے ہوئے تاکہ صحیح وہ پوری طرح وہ تیار ہو کے نہ آ سکیں اور حملہ کرنے والے جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں.
تو 3 صفتیں اب تک آئیں. چوتھی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس پر گرد اڑاتے ہوئے. اور 5ویں صفت بتائی جا رہی ہے فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. یعنی یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے گھوڑوں کی. عرب ان دنوں گھوڑوں سے ہی لڑائیاں کرتے تھے زیادہ تر. اونٹ اور خچر اور گدھے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ معروف جو جانور تھا وہ گھوڑا ہی تھا. اور سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین ہتھیار جو تھا اس وقت کا، طیارہ بھی اور سیارہ بھی سب کچھ جو تھا وہ یہی تھا. اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. کوئی فنکار مارتے ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں، چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں، ساری رات اپنے مالک کے کہنے کے اوپر وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، صبح وہ حملہ کر دیتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ان کو، اس مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ ان 5 صفات کا بتانے کے بعد ابھی آیت جو سب سے پہلے لا آیا تھا کہ ابھی رکنا نہیں ہے. اب جو 6ٹھی آیت ہے اس میں کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. یعنی 5 صفتیں تو گھوڑے کی بیان کی ہیں جو انعام میں سے ہے، جانور ہے، لیکن 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی کہ انسان جو ہے وہ رب کا بڑا ناشکر ہے. تو جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ اٹل ٹپ نہیں ہوتی، وہ ایک ردم ہوتا ہے، اور کوئی ایک مفہوم سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی 5 مثالیں دی، جو کہ بہرحال کتنا بھی قیمتی ہو، ہے جانور ہی اور چوپایوں میں سے ہے. تو ہم تو چوپایا ایک کوئی بہت زیادہ، انسان کے مقابلے میں چوپایا تو ایک بہت کم درجے کی چیز ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ انسان بڑا ناشکر ہے اور 5 مثالیں دی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا توجہ دلانے کا جو ہمیں مقصد سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک گھوڑا ہے اس میں جو اس کا مالک ہے اس نے اس کو تخلیق نہیں کیا، اس نے اس کو پیدا نہیں کیا. وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کچھ چارہ ڈال دیتا ہے کہیں سے، زمین میں سے کاٹ کے، وہ چارہ بھی اس نے پیدا نہیں کیا. کچھ دانہ ڈال دیتا ہوگا، وہ دانہ بھی اس نے پیدا نہیں کیا. گھوڑے کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا. پانی پلا دیتا ہوگا، پانی بھی، یہ ساری چیزیں بھی اللہ ہی کی تخلیق ہیں. اور اگر وہ اس کا مالک اس کو نہ کھلائے تو وہ شاید آزاد زمینوں میں چر کے بھی یہ چیزیں کھا لے. وہ اس کو اپنا محکوم بنا کے گھوڑے کو ویسے ہی چھوڑ دے گھوڑے کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جو فری زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر بھی یہ گھاس پھوس پتے وغیرہ اس کو ایسے مل جائیں جہاں سے وہ اپنا پانی بھی مل جائے، جہاں سے اپنی وہ بھوک پیاس پوری کر لے. لیکن وہ اتنا وفادار ہے کہ اس کا مالک اس کے پاؤں گھوڑے اینٹ وہ ٹھوک دیتا ہے لوہے کی، پھر اس کو باندھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں دانہ دے رہا ہوں، تم میرے ساتھ بندھے رہو. جب میں تمہیں کہوں تمہارے پر سواری کروں، تم سواری کے لیے بھی انکار نہ کرو. میں تمہیں جنگ کی طرف لے جاؤں تو تم اپنی رات کی نیند بھی قربان کرو، ساری رات میرے ساتھ سفر بھی کرو. صبح کے ٹائم میں کہوں کہ دشمن کی طرف اٹیک کرنا ہے تو تم اٹیک بھی کر دو. تم دیکھ رہے ہو کہ جو دشمن ہے اس کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، برچھیاں بھی ہیں. وہ اس سے اٹیک کر کے تمہیں زخمی بھی کر سکتا ہے، تمہیں مار بھی سکتا ہے. لیکن تم اپنی مالک کی خوشی کے لیے، وہ تیز دوڑاتا ہے تو تم تیز دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، تھوڑا دیر تیز دوڑتا ہوا آتا ہے. وہ مڑنے کو کہتا ہے دائیں مڑو بائیں مڑو، زور سے کرو. وہ پوری اوبیڈینسی دکھاتا ہے صرف اس بنا پر کہ اس مالک نے اس کو کچھ چارہ ڈالا ہوتا ہے، کچھ دانے ڈالے ہوتے ہیں، کچھ پانی ڈالا ہوتا ہے، تھوڑی بہت اور خیال کو چھت دے دی ہوتی ہوگی، ہو سکتا ہے کہیں نہ بھی دی ہو. تو انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو خالق نے تخلیق بھی اللہ نے کیا، پھر تمہاری سہولت کے لیے کروڑوں تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، کروڑوں میں نے کم لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ گنی نہیں جا سکتی، ان گنت ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمتیں میری اتنی ہیں کہ تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے.
تو جب اللہ کہہ رہا نہیں گن سکتے تو ہم کوئی فگر بتانا تو ہمارا غلط ہے، گن ہی نہیں سکتے، جتنی بھی گنتی ہمیں آتی ہو، کتنے تو ہمارے تو کتنے ملین ٹریلین تو ہمارے سیل ہیں جو بنتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ایک سیل بھی خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کینسر ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا کریں۔ اور پتہ کتنی نعمتیں ہیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، ہم ان سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، ہاتھوں سے کام لیتے ہیں، دماغ دیا ہے، مطلب نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی ہماری نعمتیں جتنی ہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اور شیئر کروں اس تھوڑا سا ایڈیشن کے حوالے سے، سورہ الاعراف کی آیت 179، وہاں اللہ تعالیٰ وہاں بھی چوپایوں کا ذکر کرتے ہیں، آخر میں آئے گا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جہنم کے لیے شاید تخلیق ہوئے ہیں جن و انس میں سے، جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے ان کو دماغ تو دل تو دیے ہیں، قلوب، لیکن وہ اسے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پہلے تو شاید لوگ قرآن کی آیت پڑھ کے حیران ہوتے ہوں گے کہ دل بھی سوچتا ہے، لیکن اب تو سائنسدان بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ دل میں بھی یہ ساری صلاحیتیں جو دماغ میں ہوتی ہیں دل میں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن تو اکثر ایڈریس کرتا ہے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دل، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہ یہ آیات ایڈریس ہوئی ہیں، تو یقین کرنے والے تو جب بھی یقین کرتے ہیں، بہرحال جو سائنسی توجہ دیتے ہیں تو سائنسدان بھی اب یہ مان گئے ہیں۔ ایک جگہ کسی نے تجربہ کیا کہ وہ ہارٹ ابھی وہ ریپلیس کرتے ہیں نا، تو کسی کا ہارٹ کی وہ ریپلیسمنٹ کی تو اس کی وہ عادات ہی چینج ہو گئی، آپریشن کے بعد تو اس کی دیکھا تو اس کی عادات کافی چینج ہو گئی، جس کا دل لگایا تھا چینج آ جاتی ہے نا۔ تو یہ بھی اخباروں میں آیا تھا اس کا، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے اس کو آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا تو ہمیں پتہ نا کون سا دیکھنا ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن کہتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے اس کو کان دیے ہیں وہ سنتا نہیں ہے، یعنی ہدایت کی بات نہیں سنتا۔ ویسے عام چیزیں تو کتے بلے کے بھونکنے کی آواز بھی سن لیتا ہوگا، لیکن عام جو ہدایت کی بات ہے ادھر توجہ نہیں دیتا۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، اس کی حالت تو چپایوں کی طرح ہے۔ چپائے بھی اگر اس کو سڑک پہ کھڑا ہو، ہارن کی آواز آئے تو ہٹ جاتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے، اس کو توجہ دلا رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے کیا کلام بھیج رہا ہے، کیا پیسج بھیج رہا ہے، اس میں میری بھلائی کی کیا بات ہے، میں بھی سڑک سے ہٹ جاؤں، وہ توجہ ہی نہیں دیتا، وہ اس میسج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انعام ہی ہیں، بلکہ کالانعام بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو پھر تھوڑی بہت توجہ دے دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنی دل کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو، جانور تو یہ سوچتا ہے کہ جو مجھے رزق دے رہا ہے تو میں نے اس کی کیا باتیں ماننی ہیں، انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ رب جو مجھے رزق دے رہا ہے اس کی کیا حقوق کیا ہیں، اس کے میرے ساتھ مطالبے کیا ہیں۔ اچھا، جانور نے مرنے کے بعد اس کے پاس نہیں جانا ہوتا، اس مالک کے، بھاگ بھی جائے تو اس سے وہ بھاگ سکتا ہے، لیکن انسان تو اللہ سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کہیں جا کے خودکشی کر کے مر جائے تو مر کے بعد اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ 150 سال کے لیے جانا ہے، یہ بھی نہیں کہ کروڑ سال کے لیے جانا ہے، یہ بھی نہیں ارب سال کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس کے باوجود یہ اس کے میسج کو توجہ نہ دے کہ وہ جو مالک جس نے مجھے پیدا کیا، تو کتنی میں بالکل ہی اپاہج تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو ماں کے ذریعے میری کتنی تربیت دی، مجھے فیڈنگ ملی، مجھے تربیت ملی، مجھے احتیاط ملی، باپ نے مجھے کما کر دیا، کیا وہ سارے وسائل، اتنی مجھے حدت ملی سورج کی کہ میں برداشت کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میں برداشت نہ کرتا۔ اگر وہ ٹیمپریچر 10 20 50 ڈگری اور بڑھ جاتا، 50 کے بجائے 100 ہو جاتا، یا ٹھنڈی ہو جاتی -50 پہ چلا جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ سورج جو کروڑوں میل پر ہے، چند ہو سکتا ہے 100 میل ہی پلس مائنس ہو تو یہ ٹیمپریچر میں اتنا فرق پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مناسب دیا ہوا ہے، زمین میں اس کو وہ چیزیں دی ہیں جو اس کو ضرورت ہے، وہ اس صرف زمین کے اوپر کے حصے میں رکھا ہے، وہ معدنیات بھی ملتی ہیں، اس کو پھل بھی ملتے ہیں، اس کو سبزیاں بھی ملتی ہیں،
جو بھی وہ چاہتا ہے اس کی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ جو توجہ نہیں دیتا وہ ناشکر ہے. یہ 6 آیتیں بظاہر یہ ایک ہی آیت ہے، چونکہ اس کے بعد جا کے لا ختم ہوا ہے. یہ بھی ہوتی ہے نا، یہ آیات کہیں لا لکھا ہوتا ہے کہ تویں لکھی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جملوں کا کوئی ردم ہوتا ہے. اکثر ہماری توجہ ادھر نہیں ہوتی، بلکہ اکثر میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، کہاں سانس لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے. کیا یہ چیزیں بھی obviously ضروری ہیں. ہمیں جو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس کے انداز طریقہ کار بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں 5 صفات بتانے کے بعد کہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے. تو یہ صورت جو ہم نے شاید بچپن میں پڑھی ہوگی، حفظ کی ہوگی، زبانی بھی پڑھی ہوگی، اکثر نے یاد بھی کی ہوگی. تو شاید چند ساتھی ایسے ہوں اکثر نے شاید پہلے غور فکر بھی کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کی ہمارے اجتماعی مطالعے کے حوالے سے توجہ بڑھ گئی ہو یا تذکیر ہو گئی ہو یا کبھی پڑھی ہو توجہ ملی ہو اور پھر یہ ہماری توجہ تھوڑا سا ڈم ہو گئی ہو. تو آج کی ہم نے اس محفل کا یہ لیتے ہیں کہ ہم یہ بات کو یاد رکھیں، اس کو ریمائنڈ کریں، ریفریش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر اتنے کروڑوں ان گنت انعامات اور احسانات کر رہا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اس کی رضا کس کام میں ہے اور وہ کن کاموں سے ہمیں منع کرتا ہے، اور کیا وہ اس پر کس پر اس بات پر اس کو غصہ آتا ہے وہ کام کرنے پر. تو وہ کام تو نہیں کہیں ہم کر رہے ہیں انجانے میں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے ہی نہیں ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں ہے، تو بے شمار ایسے احکامات ہوتے ہیں جو ہم نہیں سن پاتے دوسری مجالس میں یا محافل میں یا جمعوں کے خطبوں میں. تو خود پڑھنا اور توجہ سے دینا، یہ تو اکثر ہم جمعوں میں بھی اکثر عین ٹائم پہ پہنچتے ہیں. تو یہ آگے اللہ تعالیٰ مزید اس پر کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر وہ خود ہی گواہ ہے کہ میں ناشکر ہوں. یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں. بعض لوگ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے نا، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بس خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی کچھ ہو گیا. لیکن جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ کی میرے سے کیا توقعات ہیں، اللہ مجھ سے کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے، کن کاموں کی وجہ سے اللہ مجھے محبوب رکھے گا. گھوڑا تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو میرا مالک مجھ سے خوش ہوگا، میرے پر زیادہ توجہ دے گا، مجھے زیادہ کیئر کرے گا میری. لیکن وہ اگر سوچے تو وہ اپنے آپ پر خود ہی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر ادھر اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ضمیر سے پوچھ لے، اپنے اعمال کو دیکھ لے، اپنا جائزہ خود ہی لے لے تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. وہ بہت زیادہ وہ سمجھنے ہے تو ان گھوڑوں کی صفات سے سمجھ لے کہ جانور تو یہ کر رہا ہے. اور یہ وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے مخاطب تو کم از کم یہ لوگ اس وقت دیکھتے ہی تھے. ہمیں بھی کم از کم یقین ہے کہ یہ گھوڑا یہ کام کرتا ہے، واقعات میں کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا ہی ہوگا، شاید بعض نے دیکھا بھی ہو تھوڑا بہت گھوڑوں کا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان پر خود ہی گواہ ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن وہ خیر سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے. یہاں خیر سے مراد مال و دولت ہے. ویسے خیر سے مراد تو ہر اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن صرف اس کے لفظی معنوں میں قرآن میں جو استعمال ہوا ہے یہ مال و دولت کے لیے بھی ہوا ہے. اس کو تو مال و دولت سے محبت ہے، وہ ادھر زیادہ توجہ دیتا ہے جہاں اس کو مال و دولت زیادہ مل رہی ہو، ان کاموں کو زیادہ پسند کرتا ہے، ادھر زیادہ توجہ ہوتی ہے. ان کتابوں کو زیادہ پڑھ لیتا ہے جن کو پڑھنے سے اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے مال و دولت زیادہ مل جائے گا. ان باتوں کو زیادہ سن لیتا ہے کہ جن کو خیال ہوتا ہے کہ یہ باتیں سمجھ آنے کے بعد میرا مال و دولت بڑھ جائے گی. وہ ان باتوں کو جس میں رب کی باتیں ہیں وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو اس کو محبت کس سے ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ بھی ہے اسے نکال لیا جائے گا. یعنی انسان جہاں بھی مرنے کے بعد جاتا ہے، وہ پانی میں ڈوبے یا قبر اس کی بن جائے یا نہ بنے، ہوا میں کچھ ہو جائے، جلا کے راکھ بن جائے، جو بھی اس کی کیفیت ہو اس کو قبر ہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے دوبارہ اس کو ایک جسم عطا کرے گا قیامت کے دن،
تو اللہ کہہ رہے کہ کیا دوبارہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ نکال لیا جائے گا؟ تو مسلمانوں کو تو جو آخرت پر یقین ان کے ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ فرما رہے کہ وہ حصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے جانچ پڑتال کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی دلوں میں جو ارادے ہیں، نیتیں ہیں، اغراض و مقاصد ہیں، خیالات ہیں، افکار ہیں، ظاہری افعال ہیں، اس کے پیچھے جو باطنی محرکات ہیں، وہ سب کھول کے رکھ دیے جائیں گے. یعنی عمل بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر اچھی نیت کے تحت نہ ہو تو وہ بھی وہاں احبط اعمالہم. پچھلی دفعہ بھی ہم نے شاید جو درس تھا اس میں احبط اعمالہم بہت آ رہا تھا. پچھلی دفعہ میں نے سورہ محمد تلاوت کا ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. 8-10 دفعہ یہ آیت آئی کہ تم دھیان رکھو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب وہاں پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کس نیت سے، کس غرض سے کیے تھے. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل انصاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہو سکتا ہے. دنیا میں کسی کو صحیح انصاف مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا دنیا میں کہ کوئی کسی جج کو یا اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے کس نیت سے یہ کام کیا تھا، غلطی سے ہوا، جان بوجھ کے کیا، نیت کیا تھی. بعض اوقات کوئی اچھا کام بھی غلط نیت سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی غلط کام بھی اس کا نیت اچھی کام کرنے کی ہوتی ہے، کام غلط ہو جاتا ہے. تو صحیح فیصلے کے لیے آخرت کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو آگے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز خوب باخبر ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، اس دن کیا کیا عمل ہوا، اور اس کا اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری شہادتیں دلوا دے گا. زمین بھی بتائے گی، اعضاء بھی بولیں گے، کرامن کاتبین بھی بتائیں گے، بے شمار کے ذریعے اللہ وہاں پروف بھی کر دے گا. اور جیسے سورہ پیچھے ہم نے ایک جگہ پڑھا نا، یوم تبلی السرائر، سورہ طارق میں ہے، یعنی جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی تو اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس سزا کا یا کس جزا کا مستحق ہے. تو اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہی موقع ہے کہ ہم ان آیات پر غور کر لیں اور توجہ دے دیں اور اپنے رویے تبدیل کر لیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.